آج تقریباً سبھی لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ دنیا کی ہر حاجت کے لیے، ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی الگ الگ وظیفہ ضرور موجود ہے۔ اور سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک بندہ ہر ایک حاجت کے لیے الگ الگ وظیفہ پیش کرتا ہے کہ یہ کام، یہ دعا، یہ تسبیح اتنے مرتبہ پڑھ لو، اتنے ہزار مرتبہ پڑھ لو، اتنی رکعات میں پڑھ لو تو تمہارا کام ہو جائے گا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ہر آدمی کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے میرا مسئلہ حل ہوگا۔ حالانکہ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی دعا، سب سے بڑا مومن کا ہتھیار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ ہے صلاۃ الحاجہ کا پڑھنا۔ صلاۃ الحاجہ یعنی حاجت کی نماز، اپنی ضرورت کے لیے نماز پڑھنا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے اور خوب دھیان سے پڑھیے، اہتمام سے پڑھیے، خشوع خضوع سے پڑھیے، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیے، کیونکہ ہر انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حالات مشکل ہوتے ہیں، انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ پریشانی چاہے مال کے اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی، دنیا کی کوئی پریشانی نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے۔ ہر پریشانی آدمی کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ہر مشکل آدمی کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تاکہ آدمی گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لے۔ تو گناہوں سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ میرے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات کی وجہ میرے گناہ ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرما رہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تمہاری جو بھی مشکل آتی ہے، اس مشکل کے پیچھے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے بدعمالیاں ہیں، تمہارے گناہوں کے اثرات ہیں، جن کی وجہ سے یہ تمام حالات بنتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر گناہ تو اللہ بغیر توبہ کے معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو مشکل حالات جب بن جائیں تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، توبہ کے آنسو بہائیں، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ دیجئے۔ یہ ہے وہ سب سے بہتر اور اصل وظیفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا تھا۔ آج امت طرح طرح کے وظیفوں میں تو لگ گئی، کوئی 1000، کوئی 10,000، کوئی 100 مرتبہ، کوئی کتنے مرتبہ، کوئی کتنے مرتبہ، ان وظائف میں تو امت لگ گئی۔ لیکن جو سب سے بہترین اور اصلی وظیفہ صلاۃ الحاجہ کا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کیا تھا، اس سے امت غافل ہو گئی، امت اس وظیفے کو بھول گئی۔ تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ گئے، اللہ رب العزت کے سامنے آئے، یقین جانیے اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی توبہ پر بڑا ہی پیار آتا ہے۔ اللہ بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہو گئے، اب اللہ سے اپنے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہے، دین اور دنیا کی ہر حاجت کو اللہ سے مانگنا سیکھیے، اللہ رب العزت سے مانگیے۔ اس لیے تو اللہ نے دعا کے اندر بھی یہ بات سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کی بلائیاں، دنیا کی خیروں کا پہلے سوال اللہ رب العزت نے سکھایا کہ ایسے دعا مانگو، اور پھر آخرت کی تمام خیریں اور بلائیوں کا سوال۔ اس لیے سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑی دعا، سب سے بڑا مجرب عمل وہ صلاۃ الحاجہ ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت 1، 2، 3 دن، 4 دن، 5 دن، کچھ مہینے، سال، کچھ وقت تو لگ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کبھی اپنے بندے کو نا امید نہیں کرتے، مایوس نہیں کرتے، ضرور اس کی اس حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں، ضرور اس کی مشکل کو دور فرما دیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے مفتی تقی العثمانی اطال اللہ بقاءہ باتباعہ، انہوں نے اپنے بیان کے اندر بھی یہ باتیں فرمائی تھی کہ سب سے بڑا وظیفہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اپنی ہر حاجت کا اللہ رب العزت کے سامنے اظہار کر کے اپنی حاجت کو پیش کرنا۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کی ہر وقت ہر دعا کو سننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے ذات عالی سے جڑے رہنے کی اور اپنے ذات عالی سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔